بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب دوست کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں غلام مصطفیٰ برکاتی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل غلام مصطفیٰ برکاتی۔ آج ہم ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو، نئے ٹاپک، نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے لوہے کی زنجیروں کو اپنے ہاتھ سے توڑ دینے والا شخص۔ جی ہاں، آپ نے بالکل درست سنا۔ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بندہ لوہے کی زنجیر جو ہے اپنے ہاتھوں سے بریک کر دے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک ایسے شخص گزرے ہیں، حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت عطا کی تھی کہ آپ لوہے کی زنجیروں کو ایک جھٹکے کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا کرتے تھے، بریک کیا کرتے تھے۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہمت اور توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ نے 1000 ماہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت فرمائی کہ رات کو قیام کرتے، دن کو روزہ رکھتے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کیا کرتے تھے، اور وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ چنانچہ اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ کفار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی پر کوئی بھی حربہ کارآمد نہیں ہے، کوئی بھی حربہ کامیاب نہیں ہو رہا، تو باہم مشورہ کر کے بہت سارا مال دے کر اور دولت دے کر آپ کی زوجہ کو، آپ کی بیوی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ کسی رات ان کو نیند کی حالت میں پائے تو انہیں نہایت مضبوط رسیوں کے ساتھ انہیں باندھ دے اور اس کے بعد وہ ہمارے حوالے کر دے۔ چنانچہ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی بیدار ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کو رسیوں کے اندر بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری رسیاں ٹوٹ گئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے پوچھا مجھے کس نے باندھا تھا؟ تو بے وفا بیوی نے وفاداری کی نقلی اداؤں سے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ لگا رہی تھی کہ آپ رسیوں سے کس طرح اپنے آپ کو آزاد کرواتے ہیں۔ بات رفع دفع ہو گئی۔ ایک بار ناکام ہونے کے باوجود بے وفا بیوی نے ہمت نہیں ہاری، مسلسل اس بات کی تاک میں رہتی کہ کب آپ پر نیند کا غلبہ ہو اور دوبارہ ایک بار پھر انہیں باندھ دیا جائے۔ چنانچہ ایک بار پھر بے وفا بیوی کو موقع ملا، لہٰذا جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی پر نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ نے نہایت ہی چلاکی کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالی کو لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح جکڑ دیا۔ پہلے رسیاں باندھی تھی، رسیوں کو تو حرکت دی اور ٹوٹ گئی۔ اب اس نے کہا کہ رسیاں تو کام نہیں آئی، لہٰذا اب لوہے کی زنجیریں باندھی جائیں تاکہ یہ ٹوٹے نہ، تاکہ یہ کھلے نہ، تاکہ ان سے آزادی نہ ہو۔ چنانچہ اس نے لوہے کی زنجیروں میں نیند کی حالت میں جکڑ دیا۔ جو ہی حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی کی آنکھ کھلی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک ایک کڑی کو الگ کر دیا اور بآسانی آزاد ہو گئے۔ بیوی یہ منظر دیکھ کر سٹ پٹا گئی اور پھر مکاری کے ساتھ کام لیتے ہوئے وہی بات دہرا دی کہ میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ لگا رہی تھی، میں تو آپ کی طاقت کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی بیوی کے سامنے اپنا راز افشا کر دیا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے مجھے اپنی ولایت سے نوازا ہے۔ مجھ پر دنیا کی کوئی چیز، کوئی طاقت اثر نہیں کر سکتی مگر میرے سر کے بعد۔ اب عورت جو ہے وہ سارا راز پا چکی تھی، ساری بات سمجھ چکی تھی۔ چنانچہ اب اس نے کیا کیا؟ دنیا کی محبت میں اندھی ہو گئی۔ آخر کار ایک بار موقع پا کر اس نے حضرت شمعون کو آپ کے 8 کیسوؤں کے ساتھ باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی۔ وہ 8 کیسو جو تھے وہ زمین تک لمبے تھے، ان کیسوؤں کے ساتھ باندھ دیا۔ یہاں پر ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے شریعت کے اندر شانوں تک، کندھوں تک بال رکھنے کی اجازت ہے، اس سے نیچے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ پچھلی امتوں کے اللہ کے ولی تھے، لہٰذا اس میں اجازت تھی، انہوں نے رکھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے آنکھ کھلنے پر بڑا زور لگایا مگر حضرت شمعون آزاد نہ ہو چکی۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بے وفا عورت نے اپنے نیک اور پارسا شوہر کو دشمنوں یعنی کفار کے حوالے کر دیا۔ کفار بدتوار نے حضرت شمعون کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی اور صفاکی کے ساتھ ان کے ناک، کان
اور آنکھیں نکال دی۔ اپنے ولی کامل کی بے کسی پر اللہ کی غیرت کو جوش آیا۔ جب اللہ کے کسی نیک بندے کو کوئی اذیت پہنچائے، تکلیف پہنچائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رب کی قدرت جو ہے وہ جلال میں نہ آئے، رب کی غیرت جو ہے وہ جلال میں نہ آئے۔ اللہ کی غیرت کو جوش آیا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم کافروں کو زمین کے اندر دھنسا دیا، اور دنیا کی لالچ میں آ کر بے وفائی کرنے والی بد نصیب بیوی پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بجلی گری، اور وہ بھی خاک میں مل گئی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب حضرت شمعون کی عبادات، جہاد، تکالیف اور مصائب کا تذکرہ سنا تو حضرت شمعون پر بڑا رشک آیا، اور ماہ نبوت آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، ہمیں تو بڑی تھوڑی عمریں ملی ہے، اس میں کچھ حصہ نیند میں چلا جاتا ہے، کچھ حصہ محنت مزدوری میں چلا جاتا ہے، کچھ حصہ کھانے پکانے میں چلا جاتا ہے، خوشیوں غمیوں میں، دیگر دنیاوی امور میں صرف ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، اور اس طرح سے بنی اسرائیل کے لوگ ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ ظاہر ہے ان کی عمریں زیادہ ہیں، جن کی عمریں زیادہ ان کی عبادتیں بھی زیادہ، ہماری عمریں تھوڑی ہے، عبادتیں بھی کم ہے، لہٰذا ہماری نیکیاں کم ہیں ان سے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام خدمت میں حاضر ہوئے، اور اللہ کی جانب سے سورہ قدر پیش کی، اور تسلی دے دی گئی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے، اگر وہ اس رات میں میری عبادت کریں گے تو حضرت شمعون کے 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائے۔ آج کی ویڈیو یہی تک تھی، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، نئے ٹاپک، نئے عنوان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔